السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا بدلہ لینے کے طریقے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شخص ان پہ ظلم کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ناانصافی کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے، اور وہ اس آگ کے اندر مسلسل جلتے رہتے ہیں۔ اس آگ میں جلنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جب آپ نگیٹو سوچتے ہیں تو پازیٹیو نہیں سوچ پاتے۔ جب آپ کسی سے انتقام لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو جو کریٹیو کام ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتیں اپنے آپ پہ لگانی ہوتی ہیں، وہ نہیں لگ پاتی۔ تو میں آپ کو 2-4 طریقے آج بتاتا ہوں بدلہ لینے سے۔ اس سے آپ کی انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہوگی، آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کا آگے بڑھنے کا عمل بھی نہیں رکے گا۔ میرے ایک سر تھے مولانا عبدالرحمن صاحب، وہ عموماً مجھے دعائیں سکھایا کرتے تھے قرآن و حدیث سے۔ تو ایک دن دل بڑا دکھا ہوا تھا، میں کہا مولانا صاحب کوئی اچھی سی موٹی سی دعا بتائیں، مانگوں سامنے والا کا بیڑا غرق ہو جائے، بدلہ پورا ہو جائے، تو کیا کروں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے پھر قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت بہت باریک پیستی ہے۔ جب ہم بولتے رہتے ہیں، ہم اس کو گالیاں شالیاں دیتے رہتے ہیں، باتیں سناتے رہتے ہیں، پھر قدرت خاموش رہتی ہے۔ تو سب سے اچھا بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خاموش ہو جائے اور اپنے آپ پہ کام کرے۔ دیکھیے کسی شخص نے اگر آج آپ کو ذلیل کیا اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، زندگی پڑھیے، آرام سے 20-25 سال لگا دیجیے علم حاصل کرنے کے اوپر۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا علم اس شخص سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس سے برا انتقام اور کوئی آپ سے نہیں لے سکتے۔ کوئی شخص آپ کو ذلیل کرتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیے۔ کسی بھی شخص سے بدترین انتقام کسی کمپنی یا شخص سے آپ جو لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے فیڈ بیک نہ دیجیے، اس کو بتائیے نہیں ہے، اس کو کرٹیسائز نہ کیجیے، تنقید نہ کیجیے، اسے بتائیے نہیں کہ کیا غلط کر رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن سیر کو سوا سیر کوئی نہ کوئی بندہ اس کو ٹکرائے گا جو اگلا پچھلا سارا حساب لے لے گا۔ آپ صرف یہ دیکھ لیا کریں کہ جس سامنے والے بندے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اگر تو اس سے اللہ کا تعلق قریب ہے تو اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کہاں غلط ہے، اور اگر بالفرض محال وہ غلط ہے بھی تو آپ کے چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے اللہ اپنا دوست آپ کے حوالے نہیں کرے گا۔ تو اسے معاف کر دیجئے، دعا کیجئے، کہیں نہ کہیں اور سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے۔ اگر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تب بھی خاموش ہو جائیے۔ جس دن قدرت انتقام لے گی آپ کا بدلہ برابر میں پورا ہو جائے گا۔ آپ عموماً دیکھتے ہیں ایک شخص نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، روز پہ روز اس کی ترقی ہو رہی ہے، وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اسے نہ بخار ہو رہا ہے، نہ اس کی گاڑی کو نقصان ہو رہا ہے، نہ بیوی بچوں کو کچھ ہو رہا ہے، وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یقین جانیے کبھی گمانے اس بات کا کہ قدرت نے اس کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دیا کہ جو چاہے کر، ایک دفعہ حصہ برابر ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹائم لگتا ہے، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال ٹائم لگتا ہے، بدلہ اتنا ایک دن آپ کا برابر ہو جائے گا۔ قرآن شریف میں آتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالموں ان کی جڑ سے اکھاڑ لیا، اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ سزا کی بات ہو رہی ہے اور رحم کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کا بالکل کام تمام کر دینا ہی رحم ہوتا ہے، اور وہ رحم ہوتا ہے، اس کی فکر نہ کریں۔ اب دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر کیا دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں؟ یہ بول دینا چاہیے کہ اللہ میاں میں کمزور ہوں تو مجھے قوی کر، میں ذلیل ہوں تو مجھے عزت دے، میں فقیر ہوں تو مجھے غنی کر دے۔ اے اللہ پاک میں ذلیل ہوں تو مجھے عزت دے، میں ضعیف ہوں تو مجھے قوی کر دے، میں فقیر ہوں تو مجھے غنی کر دے۔ اللہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کی اپیل کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ جو ظلم ہوتا ہے نا، اس کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ پلٹ کے اس گھر میں واپس آتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے، ہمیشہ پلٹ کے اس دل میں آتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں سامنے آئے گا، آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کی اولاد کے ذریعے ضرور سامنے آئے گا۔ اور اولاد کا غم اس دنیا کا سب سے بڑا غم ہے، وہ نہیں سہارا جاتا۔ بندہ اپنے پہ سہ جاتا ہے، اولاد پہ نہیں سہ پاتا۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مال دبا لیا، اس کو ڈرا دیا، اس کو دھمکی دے دی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت جلد کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ ضرور آتا ہے۔ اگر آپ جانور کے اوپر ظلم کرتے ہیں نا، قدرت اس کا بھی انتقام لے لیتی ہے، وہ بھی نہیں چھوڑتی۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان مومن تو بہت دور کی بات ہے۔ ظلم کرتے ہوئے سوچنا چاہیے
کہ سامنے والا اگر جانماز کے اوپر بیٹھ گیا تو کیا کرے گا۔ اس شخص سے کبھی پنگا نہیں لینا چاہیے جس کا خدا کے سوا کوئی نہ ہو، ورنہ وہ اپنی آہوں سے آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا۔ اس پہ ضرور سوچیے گا۔ بدلہ لینے کے اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے آپ پہ کام کیجیے، اپ اسکلنگ کے اوپر کام کیجیے، اپنے آپ کو آگے بڑھائیے۔ آپ جس دن اس معاشرے میں اچھے مقام پر آ جائیں گے، بدنصیبی سے ہمارا معاشرے میں لوگوں کی عزت کا تعین ان کے اسٹیٹس کے حساب سے ہوتا ہے۔ آپ کی کیا گاڑی ہے، کیا بنگلہ ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا پیسہ کماتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ذاتی سوالات پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں جی آپ کتنا کماتے ہیں، وہیں سے آپ کو تول لیتا ہے۔ اگر تو آپ اس سے زیادہ کماتے ہیں تو آپ اس کے ولی مرشد اور سر اور ٹیچر اور مینٹر ہو گئے۔ اگر آپ اس سے کم کماتے ہیں تو آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کرے۔ آپ اس کے برابر کماتے ہیں تو بولتا ہے ٹھیک ہے آپ کا چھکا لگ گیا، تکا لگ گیا، ورنہ آپ اس قابل ہے نہیں۔ یعنی کہ وہ ہر طریقے سے آپ کو حقارت سے ہی دیکھتا ہے۔ زیادہ بھی کماتے ہیں وہ جب تک آپ کا دوست ہے، جب تک وہ آپ کے برابر نہیں ہو جاتا۔ جس دن آپ کے برابر ہو جائے گا وہ آپ کو رونتا ہوا چلے جائے گا۔ اپنے پہ کام کیجئے، اپ اسکلنگ پہ کام کیجئے، اچھے انسان بنیے، اچھے اخلاق کریں۔ صرف ایک کام کر لیں، ایک تہیہ کر لیجئے کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ یہ دنیا بھر کے جتنے بدلے ہیں سب اپنے آپ ایک نہ ایک دن پورے ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ فیل، یہ محاذ کسی اور پہ چھوڑ دیجئے، ڈیسائیڈ کر لیجئے بدلہ نہیں لینا، بدلہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، خاموش ہو جانا ہے۔ امید ہے یہ باتیں شاید آپ کے دل میں کسی نہ کسی دن گھر کر جائیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔